بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس رات کے حوالے سے بہت ساری چیزیں ہمارے معاشرے میں مشہور ہیں جن پر عمل بھی کیا جاتا ہے۔ میرا خیال ہے عبادت کے علاوہ سب کچھ ہی ہوتا ہے اس رات میں۔ قبرستان جاتے ہیں لوگ، نہاتے دھوتے ہیں، اچھے میں نے خود دیکھا ہے اچھے پڑھے لکھے لوگوں کو، بعض تو ایسے ہیں جن کے علماء سے تعلق بھی ہے، وہ اس رات کو نہا کے نئے کپڑے پہنتے ہیں، جتھوں کی شکل میں قبرستان جاتے ہیں۔ پھر قبرستان پہ بعض لوگ باقاعدہ پروگرام کرتے ہیں، روتے ہیں دھوتے ہیں، دعائیں مانگتے ہیں، ٹی وی چینلز پہ لوگ دیکھتے ہیں۔ اچھا خاصا ایک انٹرٹینمنٹ کا ایک ذریعہ بن جاتی ہے یہ رات۔ حلوے بھی پکائے جاتے ہیں، بھجوائے بھی جاتے ہیں، کھائے بھی جاتے ہیں، چراغاں کیا جاتا ہے۔ تو میں ایک نمبر کو میں انشاءاللہ ترتیب سے بتاؤں گا، تاکہ کیونکہ یہ موضوع بہت زیادہ لوگ اس میں دلچسپی لیتے ہیں اور کالز بہت آتی ہیں لوگوں کی اس حوالے سے، اور بہت افراط و تفریط کا ایک ماحول بنا ہوتا ہے ہمارے ہاں۔ لیکن روایات کثرت سے بہت ہیں، اگرچہ ضعیف روایات ہیں، کچھ تو موضوع من گھڑت روایتیں ہم ان کو نکال دیتے ہیں، کچھ ضعیف روایتیں۔ تو محدثین کا ایک اصول ہے کہ اگر ضعیف روایتیں جو بالکل ہی بہت زیادہ جن میں ضعف نہ ہو، ان کی کثرت اگر ہوگی تو وہ روایت درجہ حسن تک پہنچ جائے گی، اور حسن حدیث بھی مقبول ہوتی ہے۔ تو ایک تو اس وجہ سے اس کی فضیلت میں جان پڑ جاتی ہے کہ روایات کثرت سے ہیں۔ دوسرا، بعض ائمہ سے اس کی فضیلت منقول ہے جو مجتہدین تھے، جیسے امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ، تو ان سے اس کی فضیلت منقول ہے۔ تو اس لیے یہ کہنا کہ بالکل اس کی سرے سے کوئی فضیلت ہی نہیں ہے، یہ بات ذرا کمزور ہے۔ البتہ میں یہ حقیقت آپ کے سامنے ضرور بتاؤں گا کہ اس کی فضیلت پر علماء کا اتفاق نہیں ہے، یعنی دونوں طرف علماء ہیں۔ اگرچہ جمہور اس کی فضیلت کے قائل ہیں، لیکن بعض ایسے علماء بھی ہیں جن کا اس امت میں بڑا مقام تھا، انہوں نے اس کی فضیلت کا بالکل ہی انکار کیا ہے۔ مگر بہرحال جمہور کا مذہب اس میں دلائل کے لحاظ سے قوی ہے، کیونکہ روایات کی کثرت درجہ حسن تک پہنچا دیتی ہے، اور یہ ایک محدثین کا ایک اصول ہے، اور اس کا بلا وجہ انکار کرنا یہ درست نہیں ہے۔ لیکن ایک اہم بات یہ کہ یہ بھی یاد رکھیں کہ دو طرح کی روایات ہیں، جن میں ایک میں تو اس روایت کی فضیلت وارد ہوئی ہے، اور ایک میں عبادت کی فضیلت وارد ہوئی ہے۔ تو یہ خوب ذہن میں اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے کہ کسی دن یا کسی رات کی فضیلت سے اس میں عبادت کی فضیلت ثابت نہیں ہوتی۔ عبادت کی فضیلت کے لیے الگ سے دلائل چاہیے ہوتے ہیں۔ جمعے کی رات کی فضیلت ہے کیونکہ جمعے کا دن مقدس ہے، لیکن اس میں عبادت کی فضیلت نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تختصوا لیلۃ الجمعۃ بصلاۃ ولا یوم الجمعۃ بصیام۔ جمعے کی رات کو نماز کے ساتھ خاص مت کرو، یعنی کوئی اضافی فضیلت نہیں ہے جمعے کی رات میں، حالانکہ جمعے کی رات فضیلت والی رات ہے، کیونکہ جمعے کا دن، رات تو دن کے تابع ہوتی ہے نا، جب جمعے کا دن بڑا ہے تو رات کیوں بڑی نہیں ہوگی؟ تو 15 شعبان کی رات کے جو فضائل احادیث میں وارد ہوئے ہیں، جن احادیث میں صرف فضائل وارد ہوئے ہیں، تو ان احادیث سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ اس میں عبادت کی بھی فضیلت ہے۔ عبادت کی فضیلت ان روایات سے ہوگی جن میں الگ سے عبادت کی فضیلت ہے، جو کہ جمہور کا مذہب ہے کہ عبادت کی الگ سے فضیلت ہے اس رات میں۔ تو وہ روایتیں کیا ہیں؟ چونکہ میں بھی زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاتا، تو میں تھوڑی خلاصہ بیان کر رہا ہوں اس رات کی اہمیت کے بارے میں۔ دیکھیں، عبادت کی فضیلت کا مطلب یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نوافل جب بھی پڑھے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوائے تراویح کے اجتماعی سطح پہ نوافل نہیں پڑھے۔ صرف ایک رمضان کی تراویح ایسی نماز ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑا اجتماع کیا، اور وہ بھی 3 دن کیا تاکہ امت پہ واجب نہ ہو جائے۔ پھر خلفائے راشدین نے اس کو باقاعدہ تواتر کے ساتھ جاری کیا اس کو۔ اس کے علاوہ جو نوافل ہیں نا، چاہے وہ لیلۃ القدر ہو، چاہے وہ 15 شعبان کی رات ہو، یا ویسے آپ تہجد پڑھتے ہیں، اس میں اجتماعیت نہیں ہے، انفرادی ہے وہ۔ مسجدوں میں جتھے بنا کے جانا، اعلان کرنا آ جائیں مسجدوں میں آپ لوگ نماز پڑھیں، یہ والی نماز ہوگی یا اس طریقے سے ہوگی، یہ سب اعمال بدعت ہیں، اسلاف میں اس کا کوئی ثبوت نہیں ملتا۔ تو نہ تو ایک تو یہ کہ اجتماعی سطح پہ عبادت نہیں ہے، نمبر 2 مخصوص قسم کی کوئی عبادت نہیں ہے۔